Assalamu alaikum dear listeners, welcome back to your own channel Novels Craze. So I am back with episode number 3 of our novel Humsafar by Hania. So let's start. تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں عتیقہ. ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے بال سجا رہی تھی جب سجاور شاہ نے اس کے پاس آتے اس کے بالوں کو مٹھی میں بھر کر سونگھا. عتیقہ کو اپنے بال آج سے پہلے کبھی اتنے پیارے نہ لگے تھے جتنے کہ اب لگنے لگے تھے. بھیا ممی کہہ رہی ہیں کہ آپ ناشتہ سب کے ساتھ کریں گے یا یہیں کمرے میں لے آؤں؟ تبھی دروازے پر دستک دیتی نٹکھٹ سی عالیہ نے دروازے سے سر اندر گھساتے مسکرا کر پوچھا، یہی لے آؤ عالیہ، ورنہ سب مہمانوں کے درمیان تمہاری بھابھی پرسکون ہو کر نہیں کھا سکے گی، اور کل رات بھی اس نے برائے نام ہی کھایا تھا. سجاول کے کہنے پر عالیہ مسکراتے ہوئے واپس پلٹ گئی جبکہ عتیقہ مسکراتی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی. زندگی ایک دم ہی خوبصورت لگنے لگی تھی. کل تک سجاول کے نام سے تھر تھر کانپنے والی آج پور پور اس کی محبت میں ڈوب چکی تھی. شاید نکاح کے دو بولوں میں ہی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ دل کی دنیا کو تہ و بالا کر دیتے ہیں، مگر آگے قسمت کے پنوں میں کیا لکھا ہے کون جانے. پچھلے سبھی فنکشنز میں شمولیت کرتے کرتے اب اس کا ضبط جواب دینے لگا تھا. طبیعت پر عجیب سی قسمندی طاری ہونے لگی تھی جس کا نتیجہ اب بخار کی صورت اس پر ظاہر ہوا تھا. آج منیب شاہ کی بارات تھی اور امراحہ خود میں اتنا حوصلہ نہ پاتی تھی کہ آج کے اس فنکشن میں شمولیت کر پاتی. اس کی طبیعت کے باعث شازمہ بھابھی نے اس پر زیادہ زور بھی نہ دیا تھا، اور ولید پہلے تو ہی اس کی حالت سے واقف تھا. وہ خود بھی یہی چاہتا تھا کہ امراحہ آج کے فنکشن میں شمولیت نہ کرے. اب بھی وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ٹانگوں پر لحاف اوڑھے مزمل سی نیم دراز تھی جب اسے اپنے کمرے کے بارے قدموں کی چاپ ابھرتی سنائی دی. یقیناً وہ اس کے کمرے کی طرف آ رہا تھا. امراحہ پھرتی سے لیٹتی آنکھوں پر بازو رکھ کر خود کو سوتا ظاہر کرنے لگی کیونکہ وہ اس وقت کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی. تبھی دروازے کے کھلنے کی آواز پر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی. نوارت قدم قدم چلتا اس کے بالکل قریب آ چکا تھا. وہ کسی دوسرے نفوس کی موجودگی بآسانی اپنے قریب محسوس کر سکتی تھی. وہ انتظار میں تھی کہ آنے والا اسے سوتا سمجھ کر واپس چلے جائے، مگر اس شخص نے جانے کے بجائے نرمی سے اس کی آنکھوں پہ دھرا ہاتھ ٹٹایا. میں جانتا ہوں تم سوئی نہیں ہو. یہ آواز، وہ اس آواز کے کان میں پڑتے ہی جھٹکے سے آنکھیں کھل گئی تھیں. سامنے ہی منیب شاہ اپنی تمام تر وجاہت سمیت مہرون اور اسکن شیروانی زیبتن کی یہ بارات لے کر نکلنے کے لیے بالکل تیار اس کے پاس کھڑا تھا. وہ جتنا حیران ہوتی کم تھا. وہ اس وقت کسی بھی شخص کا یہاں آنا تصور کر سکتی تھی سوائے منیب شاہ کے. حیرت کے زیر اثر اٹھ بیٹھی تھی. وہ کیسی طبیعت ہے اب؟ منیب شاہ اس کے قریب ہی بیٹھ پر بیٹھتا اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتا فکر مندی سے گویا ہوا تو اپنے آپ ہی اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے لبالب بھرنے لگی. آپ اس وقت یہاں؟ اس کے روبرو چہرے کو تکتے امراحہ کے لب کپ کپا گئے تھے. تمہیں پتہ ہے امراحہ، آج کا دن میرے لیے کتنا خاص ہے. میں نے کتنے خواب سجائے ہیں آج کے دن کے حوالے سے. وہ امراحہ کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے اس کا مزمل سا چہرہ دیکھ رہا تھا. امراحہ، آج میری زندگی کا بہت بڑا دن ہے، مجھے اپنی دعاؤں کے سائے میں رخصت کرو. منیب نے اس کا مزمل سا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما. امراحہ یک ٹک اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی. ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھ سے ٹوٹا تھا. امراحہ، تم میری ذمہ داری ہو جس سے مجھے کوئی انحراف نہیں. مجھ پر یقین رکھنا امراحہ، مرتے دم تک تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا چاہے حالات جیسے بھی ہوں. میں ریبا کو دکھ دینے کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، مگر تمہارا یقین مجھے متزلزل کر گیا. تمہارا یہ یقین کہ اللہ نے مجھے تمہارا محافظ مقرر کیا ہے، اور یہ کہ میری موجودگی میں تم خود کو محفوظ تصور کرتی ہو، مجھے اندر تک جھنجھوڑ گیا تھا. میں خود میں اپنی طرف سے تمہیں کوئی دکھ دینے کی ہمت مفقود نہیں کر پاتا ہوں. میں دیکھ سکتا ہوں کہ آگے جا کر حالات بہت الجھنے والے ہیں. میرے حق میں دعا کرنا کہ میں اپنے فیصلے پر ثابت قدم رہ سکوں. منیب نے نرمی سے اس کے چہرے پر بہہ جانے والے آنسو کو صاف کیا. کیا یہ حقیقت تھی؟ واقعی یہ میٹھے رس منیب شاہ اس کے کانوں میں گھول رہا تھا. امراحہ کا دل یہ سب ماننے سے انکاری تھا. امراحہ، وہ میری محبت ہے، میری آتی جاتی سانسوں کی وجہ. خدا راہ کبھی اس سے نفرت مت کرنا، کبھی برے سے برے حالات میں بھی اسے کبھی بد دعا دینا، نہ ہی کبھی اس کے بارے میں برا سوچنا. منیب شاہ رفتہ رفتہ اس کے دل پر ڈھرے سبھی بوجھ اتارتا جا رہا تھا. تب سے مضطرب دل کو ایک سکون مہیا ہو رہا تھا، وہ جو کہ اب منیب شاہ
کو دیکھ دیکھ کر جیتی تھی، اس کی ہر بات پر ایمان لے آئی تھی۔ اریبہ کی طرف سے اپنا دل مکمل طور پر صاف کر چکی تھی کہ وہ منیب شاہ کے لیے اتنا تو کر سکتی تھی۔ وہ صدق دل سے منیب شاہ کی خوشیوں کے لیے دعا گو تھی کہ بہرحال منیب شاہ ایک ساحر تھا جو کہ امراہ پر اپنا سحر پھونک رہا تھا۔ یہ تمہارے لیے۔ کل اریبہ کے لیے رونمائی کا تحفہ خریدنے گیا تھا تو یاد آیا کہ اب میری ایک نہیں بلکہ دو بیویاں ہیں، تو مجھے تحفے بھی تو دو ہی خریدنے چاہیے۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبی نکال کر اندر سے ایک نفیس سی چین نکال کر امراہ کی گردن میں پہنا دی تو وہ ضبط کے سبھی بندھن توڑے اس کے سینے میں چہرہ چھپا کر رو دی۔ مجھے اس قدر مان اور عزت دینے پر آپ کا بہت بہت شکریہ شاہ۔ خدا آپ کو دنیا جہاں کی ہر خوشی نصیب فرمائے۔ کبھی آپ کے اور اریبہ کے رشتے میں کوئی درار نہ آئے۔ وہ دل کی گہرائیوں سے منیب شاہ کے لیے دعا گو تھی۔ ایک خوبصورت سی مسکراہٹ نے منیب کے چہرے کا احاطہ کیا تھا۔ وہ فرد جذبات سے اس کے سر کا بوسہ لیتا کمرے سے چلا گیا تھا، جبکہ جاتے جاتے وہ اپنی خوشبو وہیں چھوڑ گیا تھا۔ امراہ کا دل ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ وہ تہی دامن نہیں ٹھہری تھی۔ اس کے شوہر کو اس کا احساس تھا۔ بلا شبہ دنیا میں سب سے بڑا رشتہ احساس کا رشتہ ہوتا ہے۔ رشتوں میں احساس ہو تو غیر بھی اپنے، اور اگر احساس ہی ختم ہو جائے تو اپنے بھی غیر بن جاتے ہیں۔ خوشی سے ٹمٹماتے چہرے کے ساتھ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوتی، اپنی گردن میں موجود منیب شاہ کے تحفے پر ہاتھ پھیرتی اس کا لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ بارات کا پرزور استقبال کیا گیا تھا۔ آج اریبہ کی بارات اور عتیقہ کا ولیمہ تھا۔ رات کا سجاوٹ شاہ بخشمان اور اپنا اپنائیت ہی تھی جو عتیقہ اس وقت وہاں تتلی بنی گھوم رہی تھی۔ عالیہ نے بھی دودھ پلائی کی رسم کل کے بدلے گن گن کر لیے تھے۔ ہنسی خوشی اور موج مستی کرتے وہ لوگ اریبہ کو رخصت کروا کر واپس گھر لائے تھے۔ عتیقہ اور سجاول نے بھی رسم کے تحت ان کے ساتھ ہی گھر جانا تھا۔ گھر واپسی پر ان کا پرزور استقبال کیا گیا تھا۔ اب تو امراہ بھی کمرے سے باہر نکلتی سب کچھ انجوائے کر رہی تھی۔ شاید یہ صبح منیب کا بخشمان ہی تھا جو وہ ابھی وہاں موجود تھی۔ دیگر رسموں کے بعد اریبہ کو نہایت ہی آرٹسٹک طریقے سے سجے گئے کمرے میں لا کر بٹھایا گیا تھا۔ کمرے کی ایک ایک سجاوٹ کمرے میں آنے والے مکین کی قدر و منزلت کو ظاہر کر رہی تھی۔ اریبہ شاہ مسکراتی نگاہوں سے بیٹھ کے وسط میں براجمان چاروں جانب سے کمرے کی سجاوٹ دیکھ رہی تھی۔ یہ منیب شاہ کا کمرہ تھا جس کی ہر چیز ہی بہتر سے بہترین ہوتی تھی۔ پھر یہاں تو معاملہ پھر اس کی محبت کا تھا۔ وہ کیسے اس کے استقبال میں کوئی سمجھوتا کر جاتا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھولتا منیب شاہ اندر داخل ہوا۔ قدم قدم چلتا وہ مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھتا اس کے مقابل آ کر بیٹھ گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اگر مجھے کنفیوز کرنے کا ارادہ ہے تو یہ محض تمہاری خام خیالی ہے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ منیب شاہ کی مسلسل ٹکٹکی باندھے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھنے پر اریبہ جھنجھلائی ہوئی گویا ہوئی جس پر منیب شاہ کا کہا پیش ساختہ تھا۔ کنفیوز نہیں ہونے والی، تم باقاعدہ کنفیوز ہو رہی ہو۔ منیب شاہ نے اس کے گال پر چٹکی بھرتے اسے مزید چڑھایا۔ تم؟ اریبہ نے دانت کٹکھٹاتے ادھر ادھر دیکھتے کچھ تلاش کرنا چاہا۔ اپنے پاس پڑے کشن کو اٹھا کر وہ منیب کو پے در پے وہ کشن مارنے لگی۔ لڑکی، کچھ شرم کرو۔ آج کی رات لڑکیاں شرماتی ہیں، ذرا لجاتی ہیں، اور تم منہ کے شوہر کو پیٹ رہی ہو۔ منیب شاہ دونوں ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کرتا مسلسل دہائی دے رہا تھا۔ تم اسی قابل ہو۔ اریبہ منہ پھلاتی وہیں کشن پھینکتی بیڈ سے اترتی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آتی غصے سے اپنے زیورات نوچ نوچ کر اتارنے لگی۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تم غصے میں بہت خوبصورت لگتی ہو؟ منیب شاہ بھی اس کے پیچھے ہی آتا اسے غصے سے آزمائی کر اپنی چوڑیاں اتار کر دیکھ اس کا ہاتھ تھام کر نرمی اور محبت سے اس کی چوڑیاں اتارنے لگا۔ چوڑیاں اتار کر اس نے وہیں ڈریسنگ ٹیبل کے دراز سے ایک مخملی ڈبی نکال کر اس میں سے ایک نفیس سی امراہ کی چین سے ملتی جلتی چین نکال کر اریبہ کی گلے میں پہنائی۔ وہ ویسے ہی منہ پھلائے کھڑی رہی۔ تمہیں پتہ ہے کہ خوبصورت لوگوں کو زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہنا چاہیے۔ منیب نے اس کے پھولے منہ کو دیکھتے مسکرا کر کہتے اس کا بازو تھام کر اسے لا کر صوفے پر بٹھایا اور خود وہیں اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اریبہ نے تعجب سے اسے دیکھا۔ تم جانتی ہو نا اریبہ کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ ایک دم ہی وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامے سنجیدہ ہوا تھا۔ تم میری آتی جاتی سانسوں کی وجہ ہو اریبہ، میں تمہارے بنا نہیں جی سکتا۔ خدا را زندگی میں حالات جیسے بھی ہوں کبھی مجھ سے جدا ہونے کا مت سوچنا۔ جس روز تم نے مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کیا سمجھ لینا وہ دن منیب شاہ کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ منیب، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟
تم کیوں یہ بول رہے ہو؟ منیب شاہ کی سنجیدگی اور اس کی باتیں سن کر اریبہ دہل اٹھی تھی۔ قسم کھاؤ میرے سر کی اریبہ کہ کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ منیب شاہ نے تو جیسے اریبہ کی کوئی بات سنی ہی نہیں تھی۔ اسے سنجیدگی سے اریبہ کا ہاتھ اپنے سر پر رکھتا وہ مزید اریبہ کا سکون غارت کر گیا تھا۔ منیب لب پڑائے تھے، قسم کھاؤ۔ وہ ابھی بھی ضد پر اڑا تھا۔ جس دن اریبہ شاہ تمہیں چھوڑے گی وہ دن اریبہ کی بھی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ منیب کو دیکھتے اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ منیب، اس کے تو جیسے جلتے دل پر ان الفاظوں نے فوار کا کام کیا تھا۔ ایک خوبصورت سی مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کا احاطہ کیا تھا اور وہ وہیں سر اس کی گود میں رکھتا پرسکون ہو کر بیٹھ گیا۔ اریبہ، میں اپنی نئی زندگی کی شروعات سچائی اور ایمانداری کی بنیاد پر کرنا چاہتا ہوں۔ خدا را مجھے غلط مت سمجھنا۔ بات کیا ہے منیب؟ اب تم مجھے الجھا رہے ہو؟ وہ پریشانی سے منیب کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ اریبہ، مجھے غلط مت سمجھنا پلیز، مگر حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ وہ لجاجت سے کہتا، اس کی گود سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھتا۔ کچھ توقف کو رکا۔ آواز مزید کچھ آہستہ ہوئی کہ مجھے دوسری شادی کرنی پڑی۔ ہاں 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 ہاں۔ اریبہ کے چھت پھاڑ کہکے نے اس کا تسلسل توڑا تھا۔ بہت ہی بونڈا مذاق تھا مسٹر منیب شاہ۔ خدا را کمزور دل بندی ہوں، ایسے مذاق سے اجتناب برتو۔ وہ بات کو مذاق میں اڑاتی مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ 2 قدم بیٹھ کی جانب بڑھی۔ یہ مذاق نہیں ہے اریبہ، امراح میری دوسری بیوی ہے۔ منیب شاہ بھی کھڑا ہوتا اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے روک گیا۔ ایک دھماکہ ہی تھا جو اریبہ کے سر پر گر چکا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے منیب شاہ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ جو جھوٹ ہے یہ۔ 2 قدم اس کی جانب بڑھتی خدشہ سے زیر اثر گویا ہوئی۔ نہیں، سچ ہے یہ۔ سر نفی میں ہلاتے اس نے ندامت سے سر نیچے جھکایا۔ شاید وہ اس وقت اریبہ کی نگاہوں میں رقم بے یقینی نہیں پڑھ سکتا تھا۔ بکواس ہے یہ، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ ایک دم ہی اس نے طیش میں آتے منیب کو زوردار دھکا دیا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر تھوڑا پیچھے ہوا مگر مزاحمت کرنے کی کوشش نہ کی۔ تو تم جھوٹ بول رہے ہو نا؟ بس مجھے تنگ کرنے کے لیے؟ وہ پھر سے اس کے قریب آتی، اس کا چہرہ اپنے کپکپاتے حنائی ہاتھوں میں تھامتی نم آنکھوں سے اسے دیکھتی گویا ہوئی۔ بہت ضبط کے باوجود بھی ایک آنسو منیب کی آنکھ سے ٹوٹ کر گرا تھا۔ وہ اس لڑکی کی آنکھ میں ایک آنسو تک نہ دیکھ سکتا تھا مگر اپنی شادی کی پہلی رات خود ہی اسے آنسو کے سپرد کر رہا تھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے منیب، تم اتنے ظالم نہیں ہو سکتے۔ تم تو محبت کرتے تھے نا مجھ سے؟ پھر نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم نے کہا مجبوری میں، مطلب تم نے دوسری شادی مجبوری میں کی؟ وہ کمرے کی بیچم بیچ کھڑی بے چینی سے ادھر ادھر گھومتی، کبھی بالوں کو نوچتی، کبھی بہتے آنسو صاف کرتی۔ کوئی دیوانی ہی معلوم ہو رہی تھی۔ اضطراب اب اس کے انگ انگ سے چھلک رہا تھا۔ ٹھیک ہے منیب، تم نے کہا حالات کچھ ایسے بن گئے تھے کہ تمہیں اس سے نکاح کرنا پڑا۔ ایک دم ہی وہ پھر سے اس کی جانب پلٹی، اس کی طرف بڑھی۔ ٹھیک ہے، اب تو حالات ٹھیک ہے نا؟ تو تم اسے طلاق دے دو۔ کسی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا اور پتہ چلے گا بھی نہیں۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا اریبہ، وہ بیوی ہے میری، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اپنے سامنے کھڑی سراپا سوال بنی اریبہ کے بازو پکڑتا شکستہ لہجے میں گویا ہوا۔ تو میں کون ہوں پھر؟ وہ اس کے ہاتھ جھٹکتی پھپڑ کر کہتی، 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میں آگ لگا دوں گی اسے منیب۔ وہ شعلہ بار نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتی کمرے کے دروازے کی جانب پڑی۔ اگر تم نے اسے ذرا سا بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میرا مرا منہ دیکھو گی۔ منیب نے دروازے کی جانب بڑھتی اریبہ کا بازو ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ کسی کٹی ہوئی شاخ کی مانند اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ فاصلہ قائم کرتے اس نے دونوں ہاتھوں کو منیب کے سینے پر رکھتے پیچھے ہٹانا چاہا۔ جب منیب نے اس کے گرد اپنا حصار قائم کرتے اس کی اس کوشش کو ناکام بنانا چاہا، اریبہ اس کے حصار میں مچل گئی تھی۔ چھوڑو مجھے منیب شاہ، آج تمہیں فیصلہ لینا ہوگا، یا اسے چھوڑ دو نہیں تو مجھے چھوڑ دو۔ پرزور مزاحمت کرتی اس سے دور ہو اٹھی۔ یہ ممکن نہیں ہے اریبہ، تم اگر میری محبت ہو تو وہ میری ذمہ داری ہے۔ منیب کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی جب اریبہ نے ڈریسنگ ٹیبل پر موجود سبھی پرفیوم کی شیشیوں کو ہاتھ مار کر نیچے گرایا تھا۔ چھناکے کی آواز سے کچھ شیشیاں ٹوٹتی چلی گئی تھیں۔ میں آگ لگا دوں گی سب کو۔ وہ غصے سے پاگل ہونے کے در پر تھی۔ اریبہ میری بات سنو، وہ لجاجت سے کہتا اس کے جانب بڑھا۔ جب وہ سرت سے فاصلہ قائم کرتی اس سے دور ہوئی، وہ کسی صورت نہ اس کی بات سننے پر آمادہ نہ ہی اس سے قابو ہو رہی تھی۔ مجھے شراکت برداشت نہیں ہے منیب شاہ، تم صرف میرے ہو، صرف میرے، اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو میں خود کو ختم کر لوں گی، مگر تمہیں کسی کے ساتھ نہیں بانٹوں گی۔
وہ اپنے حواسوں میں نہ لگ رہی تھی۔ غصے سے اس پر کب کبھی طاری ہو گئی تھی۔ اریبہ کا رد عمل سخت ہوگا وہ جانتا تھا، مگر اتنا سخت ہوگا اس کا اسے اندازہ نہ تھا۔ اپنی بات ختم کرتی ہی اریبہ ڈریسنگ روم میں جاتے ایک زوردار دھماکے کے ساتھ اس کا دروازہ اندر سے بند کر گئی، جبکہ منیب شاہ باہر دروازہ دھڑ دھڑاتا ہی رہ گیا۔ ساری رات منیب شاہ کی آنکھوں میں کٹی تھی۔ وہ بار بار ڈریسنگ روم کے دروازے پر دستک دیتا، اریبہ کو دروازہ کھولنے کی التجا کرتا رہا، مگر اریبہ تو جیسے گونگی اور بہری ہو گئی تھی۔ اس کے صرف اونچا اونچا رونے کی آوازیں ہی باہر منیب شاہ تک پہنچ رہی تھیں، اور وہ آوازیں منیب شاہ کا دل چیر رہی تھیں۔ وہ بھی وہیں ڈریسنگ روم کے دروازے سے ٹیک لگا کر نیچے بیٹھتا، اس کا ایک ایک دکھ اپنے دل پر محسوس کر رہا تھا۔ خدا را ایسا مت کرو اریبہ، خود کو اذیت مت دو، تم جانتی ہو کہ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، پلیز باہر آ جاؤ۔ وقفے وقفے سے منیب دروازہ کھٹکھٹاتا اس سے التجائیں کر رہا تھا، مگر آج اس کا کوئی بھی حربہ کام نہ آ رہا تھا۔ آخر کار ساری رات گزارنے کے بعد فجر کی اذانوں کا وقت ہوا چلا تھا۔ منیب نے کافی عرصے سے بعد آج دل کے کہنے پر کمرے میں ہی فجر کی نماز ادا کی تھی، اور سجدے میں سر جھکا کر اپنے رب کے حضور اپنے حالات میں بہتری کی دعائیں کی تھیں۔ سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہونے والا شخص جس نے آج تک صرف پریشانی کا محض نام ہی سنا تھا، بڑی سے بڑی بات کو بھی چٹکیوں میں اڑا دینے والا شخص آج حقیقت میں پریشانی سے آشنا ہوا تھا تو رب ہی یاد آیا تھا۔ نماز کے بعد وہیں کمر سیدھی کرنے کو لیٹا تو رات بھر کی تھکاوٹ اور بے سکونی کے باعث لمحوں میں ہی غافل ہو گیا۔ صبح کا جالا ہوتے ہی اریبہ ڈریسنگ روم کا دروازہ کھول کر باہر نکلی، اور ایک نگاہ غلط بھی منیب شاہ پر ٹالے بنا وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ کوئی گاؤں کی ڈبوں سی لڑکی نہیں تھی جو شوہر کی زیادتی چپ چاپ سہ جاتی۔ وہ آج کے زمانے کی ایک پراعتماد لڑکی تھی، سہنا جس نے سیکھا ہی نہ تھا، برداشت کی جس پہ بہت زیادہ قلت تھی۔ اپنے کمرے سے نکلتی وہ سب سے پہلے وجاہت شاہ کے کمرے کی طرف گئی تھی۔ دستک دینے پر دروازہ زاہدہ بیگم نے ہی کھولا تھا، مگر سامنے پہلے دن کی دلہن کو اتنی بدتر حالت میں دیکھ کر وہ دہل کر رہ گئی تھیں۔ رات بھر سے شدت گریہ سے سوچیں، محترم آنکھیں لال ہوتے ہیں، کندھاری گال اور ناک الجھے بکھرے بال، زاہدہ کو شدت سے کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ کیا ہوا ہے اریبہ بیٹا، تم یوں اس حالت میں یہاں؟ منیب کہاں ہے؟ کیا منیب نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ زاہدہ بیگم اس کا ایسا کملایا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اس کے بعد سنوارتی پریشانی اور حیرت سے اسے پوچھ رہی تھیں۔ اریبہ کی حالت ان کے لیے ناقابل یقین تھی۔ وہ زاہدہ بیگم کو دیکھتے ہی ایک بار پھر سے ان کے گلے لگتی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی، اور اب حقیقت زاہدہ بیگم کے طوطے اڑ چکے تھے۔ اریبہ بیٹا کیا بات ہے، آپ یوں اس وقت یہاں اس حالت میں؟ وجاہت شاہ واش روم سے باہر آتے اریبہ کی حالت دیکھتے پریشانی سے گویا ہوئے۔ چھوٹے پابا، وہ زاہدہ بیگم کو چھوڑتی وجاہت شاہ کے سامنے آتی بکھر گئی تھی۔ زاہدہ بیگم نے فوراً اسے سنبھالتے صوفے پر بچھایا اور سرس سے پاس پڑے پانی کے جگ سے گلاس میں پانی انڈیل کر اس کے لبوں سے لگایا، جس نے ہچکیاں لیتے ایک گھونٹ سے زیادہ نہ پیا تھا۔ اریبہ بیٹا بات کیا ہے، مجھے بات بتاؤ، منیب شاہ کدھر ہے؟ وجاہت شاہ بھی اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھتے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھ کر گویا ہوئے تو وہ بلک بلک کر روتی انہیں اپنے اوپر بیتی ایک ایک بات بتاتی چلی گئی۔ زاہدہ بیگم تو یہ سب سنتی منہ پر ہاتھ رکھتی پھٹی پھٹی نگاہوں سے اریبہ کو دیکھتی ساکت رہ گئی تھیں، جبکہ وجاہت شاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بھی اسی لمحے منیب شاہ کا قتل کر دیتے۔ ابھی تمہارا باپ زندہ ہے اریبہ بیٹا، تمہیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس ناہنجار کا دماغ تو میں چٹکیوں میں درست کرتا ہوں۔ وہ اریبہ کا بازو پکڑ کر اسے ساتھ لیتے نہایت طیش کے عالم میں کمرے سے نکلے تھے، جبکہ زاہدہ بیگم اپنا دل تھامتی الہی خیر کا ورد کرتی ان کے پیچھے ہی کمرے سے باہر نکلی تھیں۔ اپنا بادشاہ سلامت اپنی نیند کو توڑی اور ذرا ہوش کی دنیا میں قدم رکھیں۔ اسے سوئے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب ولید نے آندھی طوفان کی مانند اس کے کمرے میں آتے اسے جھنجھوڑتے ہوئے اٹھایا۔ کیا ہوا؟ وہ نیند سے مندی مندی آنکھیں کھولتا گویا ہوا جب ولید نے اس کے ایک اور مرتبہ جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ جا پناہ بادشاہ سلامت، شیر کی کچھاڑ میں ہاتھ ڈالنے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ کے بیوی کو اس وقت آپ کی سخت ضرورت ہے، صرف بڑے بڑے دعوے اور باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جائیے باہر نکلیے اور اپنی بیوی کا دفاع کریں، جس کے سامنے سب لوگ روزے محشر کھولے کھڑے ہیں۔ وہ غصے سے بھرا بیٹھا تھا۔ منیب شاہ کے ذرا حواس بحال ہونے تو وہ پھٹ پڑا تھا۔
ولید کی باتیں سن کر منیب شاہ کا دماغ ایک پل میں حاضر ہوا تھا اور رات کے تمام واقعات اس کی نظروں کے سامنے کسی فلم کی مانند چلنے لگے تھے۔ بے ساختہ اس کی نظر ڈریسنگ روم کی طرف اٹھی۔ اس کا دروازہ اس وقت کھلا تھا۔ یقیناً اس کی بے خبری میں اریبہ کمرے سے نکل چکی تھی اور اب اس نے کیا کیا ہوگا یہ سوچ کر ہی وہ اندر تک ہل گیا تھا۔ بنا سوچے سمجھے جلدی سے جوتا پاؤں میں اڑستا باہر کی طرف بھاگا تھا، لیکن چھت سے ہی نیچے ہال کا منظر دیکھ کر اس کا دماغ پھک سے اڑ گیا تھا۔ سب لوگ امراحہ کے گرد کھڑے اسے شعلہ بار نگاہوں سے تک رہے تھے، جبکہ بشریٰ بوا کسی جلاد کی مانند اس کے سامنے اسے جرا کر رہی تھی۔ امراحہ کسی مجرم کی مانند سر جھکائے خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ اتنی دور سے بھی وہ امراحہ کے جسم پر طاری لرزش کو بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ ایک دم ہی اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر مسلا تھا۔ آپ میری دعاؤں کا ثمر ہیں۔ اللہ نے آپ کو میرا محافظ مقرر کیا ہے، پھر بھلا آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے نہ خود کو پرسکون محسوس کروں۔ دل پر بوجھ مزید بڑھا تو وہ دھاڑ اٹھا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ وہ ایک ہی جسم میں تین سیڑھیاں پھلانگتے نیچے اتر رہا تھا۔ سب کی شعلہ بار نگاہوں اس کا مرکز وہ بنا ہوا تھا۔ امراحہ نم آنکھوں میں آس و امید کے پھڑپڑاتے دیے لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ منیب شاہ، کیا جو اریبہ بیٹی کہہ رہی ہے وہ سچ ہے؟ کیا واقعی تم نے اس نیچ ذات لڑکی سے نکاح کیا ہے؟ اتنے تحقیرانہ طرز انتخاب پر امراحہ کی نگاہیں زمین میں گڑ گئی تھیں۔ اس کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ بے ساختہ اس نے اپنے سے کچھ فاصلے پر کھڑے منیب شاہ کے پیچھے چھپنے کی ناکام سعی کی، لیکن اس کی یہ حرکت منیب شاہ کی نگاہوں سے مخفی نہ رہ سکی تھی۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ وہ اس وقت مختلف قسم کے تحفظات کا شکار ہے۔ جی یہ بالکل سچ ہے، امراحہ بھی میری بیوی ہے۔ جی کڑا کر اس نے سب کے سامنے اس بات کا اعتراف کر ہی لیا۔ کپ کپاتی لرزتی امراحہ کو بازو کے حصار میں لیتا وہ وجاہت شاہ کے اندر بھانپر جلا گیا تھا۔ وہیں کچھ فاصلے پر کھڑے سجاوٹ شاہ کی نگاہوں میں خون اتر آیا تھا۔ آخر معاملہ جان سے پیاری بہن کا تھا جو اس وقت سب سے بے نیاز صوفے پر بیٹھی شوہر کی بے وفائی کا غم منا رہی تھی۔ زاہدہ بیگم اسے بازو کے حلقے میں لیے خود سے لگائے دلاسا دے رہی تھی، مگر وہ وجاہت شاہ کے احترام میں چپ تھا کہ جب وہ بولتے تو کسی کو درمیان میں دخل اندازی کرنے کی اجازت نہ تھی۔ تم سے اس نیچ اور گھٹیا حرکت کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اگر یہی کارنامے کرنے تھے تو پھر پورے خاندان سے چکر لے کر اریبہ بیٹی سے شادی کیوں کی تھی؟ غصے سے وجاہت شاہ کی آواز پھٹ پڑی تھی۔ شازمہ بھابھی اور عتیقہ تو حق تک سے منظر دیکھ رہی تھیں۔ شادی کے گھر میں ایک ایسی بات مخالف چلی تھی جو سب اڑا لے جانے کے در پر تھی۔ یہ غریب خاندان کی لڑکیاں تو ایسے ہی امیر و کبیر خاندان کے مرد ڈھونڈتی ہیں پھانسنے کو، مگر کیا تمہاری عقل بھی کاز چڑھنے چلی گئی تھی؟ کیا ایسے ہی ہر ایری گیری عورت کو بیوی کے مقام پر فائز کر لیا جاتا ہے؟ بشریٰ بوا تھر تھر کانپتی منیب کے حصار میں کھڑی امراحہ کو ایک سرے کرتی نگاہوں سے دیکھتے ہی کارست گویا ہوئیں۔ بوا، آپ میری بیوی کی بے عزتی نہیں کر سکتی۔ منیب شاہ ضبط سے بوا کی جانب دیکھتا گویا ہوا۔ پورا خاندان ایک طرف تھا اور وہ تنہا ایک طرف۔ اس کی عقل مفلوج ہونے لگی تھی۔ نہ وہ اس معصوم لڑکی کو چھوڑ سکتا تھا جو اپنی سبھی امیدیں اس سے وابستہ کیے ہوئی تھی، اور نہ ہی پورے خاندان سے مخالفت مول لے کر اپنی محبت سے دستبردار ہو سکتا تھا۔ عجیب دوراہے پر کھڑا ہوا تھا وہ۔ بے عزتی اس کی ہوتی ہے جس کی کوئی عزت ہو۔ تمہیں کہیں سے بھی لڑکی شاہ خاندان کی بہو بننے کے لائق لگتی ہے؟ شاہ خاندان کی بہو صرف اچھے حسب نسب کے حامل خاندان کی لڑکی ہی بن سکتی ہے، اور اس خاندان کی بہو صرف اریبہ ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ اس لڑکی نے کیسے تمہیں ورگلایا ہے، پر جو بھی ہے ابھی اسی وقت اس لڑکی کو فارغ کرو، طلاق دو اسے۔ شاہ ولا کے در و دیوار وجاہت شاہ کی آواز سے لرز اٹھے تھے۔ میں اریبہ بیٹی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ اریبہ مجھے آپ سے زیادہ عزیز ہے، مگر میں امراحہ کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ سرحد سے وجاہت شاہ کی بات کاٹتا ہوا گویا ہوا۔ تمہیں اگر وہ عزیز ہوتی تو تم یہ گھٹیا حرکت نہ کرتے، اور تمہیں اس لڑکی کو طلاق دینی ہوگی ابھی اسی وقت۔ وجاہت شاہ کے لہجے میں ایک الگ قسم کی ہی پھنکار تھی۔ میں امراحہ کو طلاق نہیں دوں گا۔ منیب شاہ بھی چبا چبا کر گویا ہوا۔ آخر انہی کا بیٹا تھا۔ ضد اور باغی پن تو وراثت میں پایا تھا اس نے۔ اگر اس نیچ ذات کو نہیں چھوڑ سکتے تو اریبہ کو چھوڑ دو۔ وہ پھنکارے تھے، ایسی پھنکار جو سب کے دل دہلا گئی تھی۔ اریبہ شاہ کے بین شدت اختیار کر گئے تھے۔ منیب شاہ یہیں کھڑا کھڑا جان تو دے سکتا ہے، مگر اریبہ شاہ کو خود سے جدا نہیں کر سکتا۔
باقی پن سر چڑھ کر بول رہا تھا، تمہیں ان دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا، میں دونوں میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ دل دہلاتا منظر تھا، باپ بیٹا آمنے سامنے ایک دوسرے کے روبرو تھے۔ زہیب بھیا اور ولید بھی گمسم سے ان دونوں کو ایک دوسرے کے مد مقابل دیکھ رہے تھے۔ ایک شیر تھا تو دوسرا سوا شیر۔ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت کس کی حمایت میں بولیں۔ سارے فساد کی جڑیں منحوس لڑکی ہے، نکلو اس گھر سے اپنی منحوسیت لے کر، دفع ہو جاؤ۔ امراحہ اگر منیب کے سہارے نہ کھڑی ہوتی تو کب کی زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ بشریٰ بوا چیل کی مانند اس پر چپٹی تھی اور اسے منیب کے حصار سے نکالتی گھسیٹ کر خارجی دروازے کی طرف لے جانے لگی تھیں۔ آپ امراحہ کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھ سکتی۔ جھٹکا غیر متوقع تھا، جب تک وہ بوا کے مقصد کو سمجھتا وہ امراحہ کو اس کے حصار سے نکال چکی تھی۔ بات سمجھ آتے ہی اس نے ایک ہی جسم میں بوا کو پوری قوت سے پیچھے ہٹاتے امراحہ کو ان کی گرفت سے آزاد کروایا۔ ٹھیک ہے، اگر اس لڑکی کو نہیں چھوڑ سکتے تو پھر خود بھی دفع ہو جا اس لڑکی کے ساتھ میرے گھر سے۔ میرے گھر میں اس لڑکی کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ منیب شاہ کی خود سری اور باغی پن کو دیکھتے وجاہت شاہ نے لمحوں میں فیصلہ کیا تھا، میں تمہیں اپنی وراثت سے بے دخل کرتا ہوں، آنکھ کرتا ہوں میں تمہیں اپنی ہر چیز سے۔ نکل جاؤ اس کل کی آئی ہوئی لڑکی کو لے کر۔ میں بھی دیکھتا ہوں باپ کے پیسے کے بنا کتنی دیر تک اپنی اکڑ سلامت رکھتے ہو۔ باہر نکلو گے نا تو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہوگا۔ دونوں میڑیاں رگڑتے واپس نہ آئے تو کہنا۔ وجاہت شاہ سینہ ٹھوک کر اسے کھلا چیلنج کرتے گویا ہوئے، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، جب اس لڑکی کی ہمدردی سے دل بھر جائے تو اسے فارغ کر کے واپس لوٹ آنا۔ وجاہت شاہ نے جیسے اس پر احسان عظیم کیا تھا، بہت شکریہ آپ کے اس آفر کا، مگر میں یہاں سے اکیلا نہیں جاؤں گا، اریبہ کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گا۔ وجاہت شاہ کے اس قدر شفاف فیصلے پر منیب شاہ کی بھی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اریبہ کہیں نہیں جائے گی، اسے اریبہ کی طرف پڑتا دیکھ کر وجاہت شاہ گرجے تھے، اریبہ میری بیوی ہے اور آپ اسے میرے ساتھ جانے سے نہیں روک سکتے۔ وہ ایڑیوں کے بل گھومتا باپ کی آنکھوں میں دیکھتا چبا چبا کر گویا ہوا، بلا شبہ وہ تمہاری بیوی ہے، مگر مجھے بیٹیوں سے بڑھ کر عزیز ہے۔ باپ کے پیسے کی بنا پہلے خود تو سروائیو کر کے دکھاؤ۔ وہ اسے دیکھتے تمسخرانہ گویا ہوئے، جب اس قابل ہو جاؤ کہ میری بہو کے اخراجات پوری کر سکو تو آ کر لے جانا اسے۔ وہ منیب شاہ کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے اسے خاموش کروا گئے تھے۔ چند ماہ اریبہ، محض چند ماہ میرا انتظار کرنا، بہت جلد میں تمہیں یہاں سے لینے آؤں گا۔ وجاہت شاہ کا تمسخرانہ انداز اور کھلے طنز نے اس نے بہت ضبط سے برداشت کیے تھے۔ خونا شام لہو رنگ آنکھیں لیے وہ اریبہ کے پاس آتا گویا ہوا اور پھر بنا کسی کی جانب دیکھتے امراح کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکلتا چلا گیا، جبکہ پیچھے زاہدہ بیگم اور شاہزمہ بھابھی اسے روکتی ہی رہ گئیں۔ چھوٹے پاپا وہ چلا گیا، چھوٹے پاپا مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے گھر سے نکلتے ہی اریبہ زاہدہ بیگم حصار سے مچل نکلی تھی۔ چھوٹی امی منیب دوسرے دن کے دلہن کا ایسا بلکنا وہاں موجود ہر نفوس کے دل کو پروار کر رہا تھا۔ مجھ پر بھروسہ رکھو اریبہ، ایک ہفتہ، محض ایک ہفتے میں وہ تمہارے پاس واپس آئے گا۔ ذرا باہر کی ہوا اسے بھی چکھ لینے دو، نکمہ ترین انسان ہے وہ، باپ کے پیسے پر نوکروں کے سر پر عیش کرنے والا، ہل کر پانی بھی نہیں پی سکتا۔ وہ کما کر خاک کھلائے گا بیوی کو، اسے اس عیش کی لت لگ چکی ہے، اس عیش و عشرت کے بنا وہ نہیں رہ سکتا۔ ایک ہفتے کے اندر اندر وہ واپس آئے گا تمہارے پاس، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وجاہت شاہ اس دیوانی کی ایسی حالت دیکھتے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے محبت سے دلاسا دے رہے تھے، جبکہ وہ شاید کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی حدود سے بالاتر تھی۔ مسلسل ذہنی دباؤ اور شدت گریہ کے باعث وہ مزید اپنے حواس قائم نہ رکھ سکتے ہوئے جھول گئی تھی۔ اریبہ، 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 سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، ایمرجنسی نافذ ہو چکی تھی۔ زاہدہ بیگم اس کے ہاتھ پاؤں سہلا رہی تھیں، شاہزمہ بھابھی بھاگ کر کچن سے پانی کا گلاس لے آئیں۔ عتیقہ کو اس صورتحال سے اپنے ہاتھ پاؤں بے جان ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ وجاہت شاہ کا دماغ تیزی سے آگے کا لائحہ عمل تیار کر رہے تھے۔ ولید، منیب کے کیمرہ مین سے بات کرواؤ میری۔ وجاہت شاہ ایک نتیجے پر پہنچتے ولید سے گویا ہوئے۔ سجاوٹ شاہ کے لیے بہن کی ایسی حالت دیکھنا ناقابل یقین تھا۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر دیتا۔ بمشکل اپنے غصے کو ضبط کرتا وہ بنا عتیقہ کو لیے اس گھر سے نکل چلا گیا۔ نہایت طیش کے عالم میں منیب شاہ امراح کا ہاتھ تھامے گھر کے خارجی دروازے سے باہر نکلا تھا۔ کارپورچ میں آ کر اس نے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر امراح کو گاڑی میں بٹھایا اور خود بگڑے زاویے سمیت
ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا، گاڑی کو ہواؤں میں اڑاتا گھر سے نکل گیا تھا۔ کچھ دیر کی ڈرائیو کے بعد ایک دم اس نے بریک پر پاؤں رکھا، گاڑی ایک جھٹکا کھا کر رکی تھی۔ گاڑی کے رکتے ہی امراہ نے تعجب سے باہر ایک سنسان سڑک کو دیکھتے منیب کی جانب دیکھا۔ منیب شاہ گاڑی روکے سر ہاتھوں میں تھامے الجھا بکھرا سا کچھ سوچ رہا تھا۔ وہ ایک نہایت ہی جذباتی انسان تھا جو انجام کی پرواہ کیے بنا جذبات کی رو میں بہہ کر کام کر جاتا اور ہمیشہ وقت کے گزرنے کے بعد اپنے عمل کے بارے میں سوچتا تھا۔ وہ ایک جذباتی قدم بنا سوچے سمجھے امراہ سے نکاح کر کے اٹھا چکا تھا، جو کہ اس وقت کا اس کا تقاضا بھی تھا، جبکہ دوسرا جذباتی قدم وہ اب امراہ کے ساتھ گھر سے نکل کر اٹھا چکا تھا۔ گھر سے تو نکل آیا، مگر اب سڑکوں کے بیچوں بیچ گاڑی روکے اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کے باپ نے اگر اسے وراثت سے بے دخل کرنے اور گھر سے نکالنے کی دھمکی دی تھی تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی دی تھی۔ سو ڈیئر لسنرز، یہاں پہ ہمارا ایپیسوڈ نمبر 3 ہوتا ہے اینڈ. So hope you guys enjoy it, and if you enjoy it, so don't forget to like and subscribe my channel and stay tuned for our next episode. جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ.